أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود صدق الله العظيم. سورہ مائدہ کی تفسیر کا سلسلہ 1 سال پہلے شروع ہوا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ ہفتے اس کا سلسلہ ختم ہوا تو ارادہ ہوا کہ اس کا کچھ خلاصہ، اس میں آنے والے مضامین اور اس کے واقعات کو اور اس کے نصائح پر مشتمل آیات کو مختصراً پیش کر دیا جائے تاکہ ایک ساتھ ہمارے سامنے سورہ مائدہ کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے. سورہ مائدہ یہ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر واقع ہیں اور قرآن کریم کے نازل ہونے کے اعتبار سے جو اس کا نمبر ہے وہ 112واں نمبر ہے. سورہ مائدہ کے اندر 120 آیات ہیں، تقریباً 16 رکوع ہیں اور اس کے اندر جو حروف ہے وہ 11,892 ہیں. یہ سورت جو ہے وہ جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ آخر کے اندر نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں. اس کا کچھ حصہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا، اس کا کچھ حصہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوا اور کچھ حصہ سفر حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوا. یہ سورت جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک باوقار اور ذمہ دار اور مہذب قوم بننے کا درس دیتی ہیں اور سبق دیتی ہیں. سورہ مائدہ کے اندر خاص طور پر 3 مضامین پر زور دیا گیا ہے، جس کے اندر پہلا مضمون یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو مذہبی، اسی طریقے پر انفرادی، اجتماعی، تمدنی، اخلاقی، یعنی مسلمانوں کے دین کے ہر شعبے کے اعتبار سے اس کے اندر رہنمائی اور اس کے اندر ہدایات اور اس کے اندر احکامات کو بیان کیا گیا ہے. مثلا سفر حج کے آداب اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. کھانے اور پینے کے تعلق سے اس کے اندر حرمت اور حلال کے اس کے اندر قواعد اور حدود کو بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے پر اس صورت مبارکہ کے اندر وضو کے مسائل بھی ہیں، غسل کے بھی مسائل ہیں اور تیمم کے بھی مسائل بیان کیے گئے ہیں. اسی طریقے پر چوری کرنے کی کیا حد ہیں، کوئی اگر ڈاکہ زنی کرتا ہے یا زمین میں فساد مچاتا ہے، امن و امان کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی اسلام کے اندر. اسی طریقے پر رجم کرنے کا حکم اور اسی طریقے پر قصاص کا حکم بھی اس صورت کے اندر دیا گیا ہے. نمبر 2 پر مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ اب ایک حکمران قوم کی حیثیت سے سخت آزمائش کے دور میں تم قدم رکھ رہے ہو، کیونکہ یہ جو صورت نازل ہوئی وہ آخر میں نازل ہوئی ہے جبکہ اسلام ایک طاقت بن کر ابھر رہا تھا اور مسلمانوں کی حکومت کیا قائم ہونے جا رہی تھی اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کفاروں کی جو سازشیں تھیں وہ ساری سازشیں ناکام ہو چکی تھی اور کفار بھی اسلام اور مسلمانوں کو ناکام کرنے کے تعلق سے نا امید ہو چکی تھی، جس کا اعلان بھی اس صورت مبارکہ کے اندر ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ کافر لوگ آج کے دن، یعنی اب جس وقت یہ آیت نازل ہوئی آج کے دن کافر لوگ بھی کہیں تم سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی اسلام اور مسلمانوں کو جو مٹانے کی جو کوشش کر رہے تھے اب وہ کوششیں ساری انہوں نے کر لی، ساری تدبیر انہوں نے کر لی، لیکن اب وہ نا امید ہو چکے ہیں اور ان کو یقین ہو گیا کہ اسلام اور مسلمان یہ کبھی بھی کیا مٹنے والے نہیں ہیں، یہ ایک ایسا چراغ ہے جو جلتا رہے گا. نمبر 3 پر بیان کیا گیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اس میں پھر کیا ہے دعوت حق دی گئی ہیں اور ان کی جو غلط رویات ہیں، ان کے جو غلط عقائد تھے اس پر ان کو تنبیہ کی گئی ہے. تو یہ 3 اہم مضامین اس صورت مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اس صورت کے بارے میں حضرت عائشہ کا فرمانا ہے کہ یہ صورت اخیر میں نازل ہونے والی ہے، اس لیے اس کے اندر جو حلال ہونے کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی تو اس کو حلال سمجھو اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو حرام سمجھو. اس صورت مبارکہ کے اندر ایک غلط فہمی کا ازالہ، یعنی غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے اور مسلمانوں کی تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو اقتدار دیا، لیکن انہوں نے نسلی تفاخر کی بنا پر اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہماری قوم کے اندر بنو اسرائیل کے اندر نبی کا سلسلہ رہا ہے، اس لیے یہ اقتدار اور یہ حکومت تو ہماری قبضے میں رہے گی، یہ اقتدار کسی کے قبضے میں جانے والی نہیں ہے. اور اس کے برخلاف انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو انہوں نے پورا نہیں کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن انبیاء کو مبعوث فرمایا ان انبیاء کے ساتھ انہوں نے گستاخی کی یہاں تک کہ وہ ان کے قتل کے در پہ ہو گئے. تو ایک طرف تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اقتدار ہمارے ہاتھ میں رہے گا، لیکن اسی طرف انہوں نے
اس اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے جو شرائط تھی ان شرائط کو پورا نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اقتدار کو چھین کر نصاروں کو دیا۔ لیکن نصارہ بھی یہ کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اقتدار ہمارے ہاتھ سے جائے گا نہیں۔ لیکن ایک دن آیا کہ انہوں نے بھی وہی رویات، وہی کیا غلط رویات اختیار کیے جو یہودیوں نے اختیار کیے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑنا، اسی طریقے پر رشوت کھانا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر کیا ہے تبدیلی کرنا، تحریف کرنا۔ تو اس بنا پر مسلمانوں کو یہاں پر کہا گیا ہے، سب سے پہلے اس صورت کے اندر کہا گیا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ جس طرح یہود و نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدہ پر انہوں نے عمل نہیں کیا، تو اس بنا پر وہ ان کے ہاتھ سے اقتدار چھین لیا گیا، تو تمہارے ہاتھ میں بھی اقتدار دیا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے بھی وہ غلطی ہو جو یہود و نصارہ سے ہوئی اور تمہارے ہاتھ سے بھی اقتدار چھین جائے۔ اس لیے ابھی یہ اقتدار آ رہا ہے، تو اس اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو پورا کیا جائے۔ تو سب سے پہلے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو، ایمان کا واسطہ دے کر کہا گیا کہ تم معاہدہ کو پورا کرو۔ یہ معاہدہ تین قسم کے ہیں، ایک وہ معاہدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کے ساتھ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر جتنے بھی احکامات نازل کیے گئے ہیں، جتنے بھی کیا حقوق بیان کیے ہیں، وہ سارے کے سارے احکامات ایک طرح کے اللہ اور بندے کے درمیان ایک طرح کا معاہدہ ہے، تو اس معاہدے کو پورا کرنا، اس احکامات پر عمل کرنا گویا کہ ان معاہدوں کو پورا کرنا ہے، اور احکامات پر عمل نہ کرنا، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا گویا کہ ان معاہدوں کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ دوسرا معاہدہ آدمی اپنے ذات سے کرتا ہے، کوئی نظر مانی، کوئی چیز کیا ہے اپنے اوپر لازم کر دی تو اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ ایک معاہدہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو انسان دوسرے انسان کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، تجارت کے اندر، ملازمت کے اندر، اسی بہت ساری چیزوں کے اندر معاہدہ کرتا ہے، تو ان معاہدوں کو بھی پورا کرنے کا حکم ہے۔ جتنے بھی معاہدات ہو سکتے ہیں سارے کے سارے معاہدات کو پورا کرنے کا یہاں پر اس آیت کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ اور بہت ساری مختلف طرح کی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم بیان کرتے ہیں عقائد کے تعلق سے کہ غیر اللہ کے نام پر جو ذبیحہ، یعنی وہ جانور جس کو اللہ کے نام کے علاوہ کے ساتھ ذبح کیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، تو ایسا ذبیحہ حرام ہے، یہ شرک فعلی ہے۔ نمبر 2 پر بیان کیا گیا کہ اب اسلام کے اندر مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں رہی، کوئی بدعت سیئہ کی بھی گنجائش نہیں رہی، اس لیے کہ اسلام کی اکملیت کا اور اس کے اتمام کا اعلان بھی اسی صورت کے اندر کر دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اسلام کا سلسلہ، دین اسلام کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر وہ اب کیا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اب جا کر یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب دین اسلام کے اجزاء بھی مکمل ہو چکے ہیں، دین اسلام کے اوصاف اور اس کے کیا ہے جتنے بھی احکامات ہیں سارے کے سارے احکامات کیا ہے اب مکمل ہو چکے ہیں، اب کوئی نیا حکم کیا ہے اب اس کے اندر آنے کی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی اپنی طرف سے اگر کوئی دوسری چیز ملاتا ہے تو یہ بدعت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے اندر تین چیزیں بیان کی گئی، ایک ہے اکمال دین، اتمام نعمت، اور ایک ہے دین کو پسند کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے بہت ساری دنیا کے مذاہب میں سے ایک مذہب چن کر ہمیں دیا ہے اور کہا کہ رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے چن کر میں نے آپ کے لیے کیا ہے دیا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر چھوڑ دیتے اور کہتے کہ دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، اس میں سے کسی مذہب کو کیا کسی صحیح مذہب کا انتخاب کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزار کر آنا، ورنہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ تو پتہ نہیں کون سا مذہب اختیار کرتا چنتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مذہب اسلام کو چن کر دیا ہے، اس لیے اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ نمبر 3 پر بیان کیا کہ شعائر اللہ، یعنی وہ خاص جس طرح کی بعض خاص قوموں کی خاص علامتیں ہوتی ہیں جس سے وہ قوم پہچانی جاتی ہیں، اسی طریقے پر اسلام کی اور مسلمانوں کی کچھ خاص علامتیں ہیں جن سے مسلمان پہچانا جاتا ہے، ان کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ خاص چیزیں جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، مثلا کتاب اللہ ہے یعنی قرآن کریم ہے، بیت اللہ ہے، نماز ہے، انبیاء ہیں، اسی طریقے پر صفا مروہ ہے، اسی طریقے پر قربانی کے جانور ہیں، بہت ساری چیزیں ان کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت مبارکہ کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ ان شاعر کا احترام کرنا، اس کی عظمت دل میں لانا کیا ہے یہ ضروری ہے، اس کی توہین یہ کیا ہے باعث خسارہ ہے، خسارے کا سبب ہے۔ اسی لیے اس صورت کے اندر
ایک آیت ہے وَإِذَا نَادِيتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا، اس کے اندر شان نزول کے تحت آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ مدینے کے اندر ایک نصرانی تھا جو اذان کے موقع پر اس طرح کلمہ کہتا تھا، مؤذن کے حق میں بددعا یا کلمہ کہتا تھا کہ حرق اللہ بیتہ، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو جلا دے۔ تو یہ گویا کہ اذان جو کہ اسلام کے ایک شعار ہے، مسلمانوں کا شعار ہے، اس شعار کی بے حرمتی کے اندر وہی جملہ کہتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بددعا کو اسی پر پلٹ دیا اور اس کا گھر اہل و عیال کے ساتھ اور پورے خاندان کے ساتھ وہ کیا ہے، وہ جل گیا اور وہ راکھ ہو گیا۔ تو گویا کہ تو پتہ ہی چلا کہ شاعر اللہ کا احترام بھی کرنا ضروری ہے اور اس کی توہین سے اور اس کی بے احترامی سے بچنا بھی ضروری ہے۔ آج کل دین کے بہت سارے کیا ہے عقائد کی، بہت سارے احکامات کی، بہت ساری مسائل کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی اس صورت کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ ان سے تعلق نہیں قائم کرنا ہے، ان سے دوستی قائم نہیں کرنی ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، اور تم جو لوگ دین کو مذاق بناتے ہیں، جنہوں نے دین کے مسائل کو، دین کے احکامات کو، دین کی باتوں کو مذاق بنا رکھا ہے اور اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، مذاق کے طور پر بیان کرتے ہیں، تو اس صورت کے اندر ایسے لوگوں سے تعلق قائم نہیں کرنا ہے، ایسے لوگوں سے کیا ہے دوستی قائم نہیں کرنی ہے۔ پھر آگے بیان کیا گیا کہ اہل کتاب کی نقالی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی تہذیب کو اپنانا، یہ کیا ہے غلط چیز ہے۔ ان سے دوستی کرنا یہ بھی کیا ہے غلط چیز ہے، اس سے ہمارے عقائد بھی خراب ہو سکتے ہیں اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ اور حدیث بھی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی بھی مشابہت اختیار کرے گا تو انہی میں سے ہوگا۔ اگر ہم کیا ہے لباس کے اعتبار سے، چہرے کے اعتبار سے اور ہر چیز کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ ہم کس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو ہمارا حشر بھی کس کے ساتھ ہونا ہے، ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بیان کیا تحریف، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر تبدیلی کرنا، یہ بھی بہت بڑی کیا ہے غلط چیز ہے، جس طرح کہ نصارہ نے کیا۔ ابھی تحریف یہ چاہے لفظی طور پر ہو یا معنوی طور پر ہو، یعنی قرآن کریم کے احکامات کے اندر مثلا کیا اپنے خواہشات کے مطابق احکامات کو بیان کرنا، قرآن کریم کی آیات کو اپنی منمانی کے اور اپنی خواہشات کے مطابق اس کا کیا حکم اور اس کا مطلب بیان کرنا، یہ تحریف کے اندر آتا ہے۔ پھر آگے بیان کیا دین کے اندر غلو، یعنی دین میں شریعت نے جس چیز کو جو مقام دیا ہے، جو اس کی جو حدود بیان کیے ہیں، انہیں حدود کے اندر رکھنا اور اس مقام پر رکھنا ضروری ہے، اس سے آگے بڑھانا یہ کیا ہے غلو ہے۔ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کے نبی تھے، تو ان کے لیے ضروری تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اللہ کا نبی سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے نبی اور بندے سے آگے بڑھ کر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، تو یہ غلو کیا۔ اس لیے یہاں پر حکم دیا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اور اہل کتاب کے واسطے سے مسلمانوں کو بھی حکم دیا ہے کہ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں ان احکامات میں غلو سے پرہیز کرنا چاہیے، افراط و تفریط سے بچنا چاہیے، یعنی جو مباح اور جائز کام ہو اس کو فرض کا درجہ دے دینا، یہ کیا ہے، یہ افراط ہے، اور جو فرض کام ہو اس کو کیا ہے جائز کا درجہ دے دینا، یہ کیا تفریط ہے۔ بلکہ مباح کو مباح سمجھنا اور فرض کو فرض سمجھنا یہ ضروری ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جائز کام ہوتا ہے لیکن اس کو فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور فرض اور ضروری کام ہوتا ہے، عقائد کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، تو یہ افراط و تفریط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر آگے بیان کیا کہ جو آدمی شرک اختیار کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اسی طریقے پر قیامت کے دن سوال جواب یہ برحق ہے۔ پھر کچھ شریعت کے اصول بیان کیے ہیں کہ اضطراری حالت کے احکام جو ہیں وہ عام حالت سے کیا ہے اس کے برخلاف ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی کیا ہے بالکل سخت بھوک اس کو لگی ہوئی ہے اور اس کی جان کا خطرہ ہے، تو ایسے موقع پر ویسے تو مردار کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، لیکن اگر اس کو اپنی جان کا خطرہ ہو تو ایسے موقع پر چونکہ یہ اضطراری حالت ہے، یہ مجبوری کی حالت ہے، ایسے موقع پر حکم بدل جاتا ہے اور اس کے لیے کیا شراب بھی کیا ہو جاتی ہے، جائز ہو جاتی ہے، اور مردار بھی کیا جائز ہو جاتا ہے، لیکن اتنا ہی کہ جس سے اس اپنی جان کو بچا سکے، اس سے زائد اگر کھائے گا تو یہ کیا ہے گنہگار ٹھہرے گا۔ پھر آگے بیان کیا کہ اسلام جو بھی احکام دیتا ہے، یہ احکام جو دیتا ہے وہ احکام وہ تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں، حرج کو کیا ہے پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حرج کو دور کرنے کے لیے دیتا ہے اور آسانی پیدا کرنے کے لیے دیتا ہے۔ اور احکام کو دینے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری کیا ہوتی ہے حکمتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح وضو کے مسائل، وضو کے احکام بیان کیے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان کی کہ اس وضو کے احکام کو دینے کے ذریعے سے اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو پاک صاف کریں۔ پھر آگے بیان کیا کہ حلال و حرام کے اصول
یہ شریعت میں جو مقرر کی گئے وہی اصول ہوں گے. اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال قرار دینا یا اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے. پھر دعوت کے تعلق سے بیان کیا کہ امر بالمعروف یعنی اچھی باتوں کا حکم دینا اور بھلی باتوں کا حکم دینا. اسی طریقے پر نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا, غلط کاموں سے روکنا, گناہوں کے کاموں سے روکنا, یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فرض ہیں, یہ ضروری ہیں. اس اہم فریضوں کو چھوڑنے کی بنا پر پچھلی قومیں ہلاک ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کی مستحق ہوئی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. تو بنو اسرائیل جو ہلاک ہوئے ہیں تو یہ اور جو اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوئے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو دور ہوئے ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس فریضے کو چھوڑ دیا. اس لیے کہ شروع کے اندر جب ان میں برائیاں پھیلی تو ان کے علماء نے پہلے ان کو منع کیا, ان کو روکا اور کہا کہ یہ غلط چیز ہے, یہ گناہ کے کام ہے, اس سے کیا ہے پرہیز کرو. لیکن جب علماء کی بات کہنے سے, ان کے سمجھانے سے ان کے عوام نہیں سمجھے اور وہ برائیوں میں اور گناہوں میں مبتلا رہے تو ان کے علماء نے ان کو سمجھانا چھوڑ دیا. جب سمجھانا چھوڑ دیا اور ساتھ کے اندر ان سے تعلقات بھی ختم نہیں کیے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کے ساتھ کھانا پینا, ان کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا, یہ ساری چیزیں انہوں نے برقرار رکھی. تو انہوں نے برائیوں سے روکنے کی جو ان کی پہلے عادت تھی انہوں نے کیا اس کو چھوڑ دیا. تو اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس اہم فریضے کو چھوڑنے کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی زبان سے کیا ہے وہ لعنت کی مستحق ہوئے. آگے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, کہ ایمان والو تم میں سے کوئی شخص اگر دین سے پھر جاتا ہے, دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور ارتداد کی کیا ہے کھائی میں گرتا ہے, تو اس کی وجہ سے دین اسلام کا ذرہ برابر بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے. ایسے جانے والے ہزاروں جائیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بدلے کے اندر ایسے لوگ پیدا فرما دیتے ہیں کہ جن کے اندر یہ اوصاف ہوتے ہیں. ان کے اوصاف آگے بیان کیے ہیں. یہ جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ دین کی دعوت دینے والے, اسی طریقے پر دین کی تبلیغ کرنے والے اور دین کی خدمت کرنے والے جو ہیں ان کے اندر ان اوصاف کا ہونا ضروری ہے. یہ اوصاف یہ ہیں. ایک وصف یہ بیان کیا یحبہم و یحبونہ, کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں, محبت کرنے والے بھی ہیں اور اللہ کی نظر کے اندر محبوب اور چہیتے بھی ہیں. اور یہ صفت جو پیدا ہوگی وہ اتباع سنت سے پیدا ہوتی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اللہ کی نظر میں اگر محبوب بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کا دامن تھام لیں, اللہ کے نبی کی اتباع کریں, سنتوں پر عمل کریں, تو آدمی کے اللہ کی نظر کے اندر محبوب ہو سکتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی کفر کا مقابلہ وہی شخص کر سکتا ہے جو متبع سنت ہو. متبع سنت شخص ہی کیا ہے کفر کا مقابلہ کر سکتا ہے اور بدعت کا خاتمہ کر سکتا ہے. دوسرا وصف یہ بیان کیا اذلۃ علی المؤمنین, کہ مسلمانوں کے بارے کے اندر وہ نرم پہلو ہوتے ہیں, ان کے مسلمانوں کے تعلق سے ان کے اندر کیا ہے نرم دلی ہوتی ہیں, اور کفاروں کے تعلق سے وہ سخت ہوتے ہیں. آج ہمارا معاملہ کیا اس کے برعکس ہیں. غیروں کے ساتھ تو کیا ہے اچھے تعلقات اور اچھی دوستیاں نبھاتے ہیں, لیکن اپنوں کے ساتھ بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہم کیا ہے سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں, روگردانی کے ساتھ پیش آتے ہیں, اور ہنستے منہ کے ساتھ ہم پیش نہیں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائیں. پھر اس کے بعد یہ بیان کیا, تیسرا وصف یہ بیان کیا کہ عبادات کے ساتھ ساتھ اقامت دین کا, اشاعت دین کا بھی جذبہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ عبادات کے ساتھ ساتھ اقامت دین کا, دین کو قائم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے, دین کو پھیلانے کا جذبہ ہونا چاہیے. اور دین کو پھیلانے کے اندر جو بھی رکاوٹیں آئیں, کسی کے طعنے سننے پڑے, اپنوں کے یا غیروں کے طعنے سننے پڑے, کسی کی طرف سے جو بھی کیا مخالفتیں ہو, رکاوٹیں ہوں, تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے. پھر اسی طریقے پر اس صورت کے اندر وضو کے احکام بھی بیان کیے ہیں, غسل کے بھی احکام بیان کیے گئے ہیں, تیمم کے بھی احکام بیان کیے ہیں, اور نکاح کا مقصد بیان کیا کہ نکاح کا مقصد پاک دامنی ہو, صرف خواہشات کو پورا کرنا نہ ہو. شراب پینا, اسی طریقے پر اس کا کاروبار کرنا, اس طرح کی بہت ساری حرمت حرام چیزوں کی کیا کاروبار کرنا یہ بھی حرام ہے. جوا, سٹا, اسی طریقے پر میں نے اس آیت کی تفسیر کے موقع پر بیان کیا تھا کہ اس کی آج کل جدید جو صورتیں ہیں, جو لوڈو ہیں, اس بہت ساری جو صورتیں میں نے بیان کی تھی, یہ ساری کی ساری صورتیں کیا ہیں حرام ہیں. اسی طریقے پر بیان کیا کہ ذبیحہ اور شکار حلال ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس پر بسم اللہ پڑھا گیا ہو. اور بھی شکار کے تعلق سے کیا ہے اس میں بہت ساری شرائط بیان کیے تھے, وہ تفصیل ہیں. پھر مردار یعنی جو جانور اپنی طبعی موت مر جائیں تو طبعی موت مرنے والا یہ کیا ہے حرام ہوتا ہے. اسی طریقے پر
سزاؤں کے تعلق سے بیان کیا، من قتل نفسا بغیر نفس، انسانیت کے احترام کے تعلق سے بیان کیا کہ جو آدمی بغیر کسی قصور کے کسی آدمی کو، کسی انسان کو اگر قتل کر دیتا ہے تو یہ قتل کرنا ایسا ہے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا، اور کسی انسان کو اگر وہ بچا لیتا ہے، اس کی جان کی حفاظت کر لیتا ہے تو اس کو بچانا ایسا ہے گویا کہ پوری انسانیت کو بچانا۔ اسلام نے کیسا رہنما اور کیسا کیا ہے بہترین اصول بیان کیا ہے جو کسی قوم نے نہیں بیان کیا۔ پھر اس کے بعد بیان کیا اور بھی بہت ساری تفصیل ہیں، اس کو چھوڑتے ہوئے جو اہم باتیں ہیں اخلاق کے تعلق سے اس کو ہم بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر واقعات کے تعلق سے کچھ اہم واقعات بیان کیے ہیں درس عبرت کے طور پر۔ اس میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ ارض فلسطین کے اندر جو قوم عمالقہ آباد ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ ہم ان سے کیا جنگ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح یقینی ہے، صرف تم آگے بڑھو اللہ کا نام لے کر اور کیا تم قتال کرو، اللہ کی طرف سے مدد شامل حال ہوگی۔ لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی اور نبی کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ پھر دوسرا واقعہ بیان کیا، قابل اور حابل کا واقعہ بیان کیا ہے، جس کے اندر حابل نے اپنی قربانی پیش کی تو اللہ کی طرف سے قبول ہوئی، قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس پر قابل نے کیا حابل کو مارنے کی دھمکی دی تو حابل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کی کیا ہے چیزیں قبول کرتے ہیں۔ تو اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں دو اہم چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ قبولیت عمل کا مدار تقویٰ پر ہے، کسی بھی عمل کا قبول ہونا اس وقت ہوگا جب کہ آدمی کے اندر تقویٰ ہو۔ تو گویا کہ اس آیت کے اندر بہت بڑا عبادت گزاروں کے لیے اور اعمال کرنے والوں کے لیے بڑا تعزیانہ ہے، اس میں بڑی ڈانٹ ہے اور ڈرنے کی بات ہے کہ ہم بہت سارے عبادات، بہت سارے اعمال میں ہم مشغول رہتے ہیں تو کیا یہ ہمارے اعمالی عبادت قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہمارے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے اسلاف کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، کتابوں کے اندر بھی ہیں اور میں نے بیان بھی کیے تھے۔ اس کے اندر عامر بن عبداللہ کا واقعہ بیان کیا تھا کہ وہ اپنی کیا موت کے موقع پر رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ میری پوری زندگی کی عبادتوں کو قبول کرتے کہ نہیں کرتے ہیں، اس کا کوئی کہتے ٹھکانہ نہیں۔ اسی طریقے پر دوسری چیزیں بیان کی ہیں، اس کے اندر حسد کا علاج بیان کیا ہے کہ کسی آدمی کے پاس کسی نعمت کو دیکھ کر اس بات کا حسد، اس بات کی جلن ہو کہ کیا اس کے پاس سے نعمت چھین جائے، اس کا علاج یہ ہے، اس حسد کا علاج یہ بیان کیا ہے کہ آدمی اپنے آپ کے اندر غور کریں کہ یہ جو اس کو نعمت ملی ہوئی ہے وہ نعمت کیوں ملی ہوئی ہے، اس کو اس نعمت کا حقدار وہ کیوں ہوا، میں نہیں ہوا۔ تو اب جن چیزوں کی بنا پر، جن اسباب کی بنا پر وہ نعمت کا حقدار ہوا ہے تو کوشش کریں کہ اس نعمت کا حقدار وہ بھی ہو، ان اسباب کو اختیار کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں تاکہ وہ بھی اس نعمت کا مستحق ہو۔ یہ اس بات کی فکر اور اس بات کا خیال کرنا کہ وہ نعمت اس سے چھین جائے، حسد کرنا، یہ غلط چیز ہے۔ اسی طریقے پر اس کے اندر حبشہ سے ایک وفد آیا تھا، عیسائی وفد آیا تھا اللہ کے نبی کی خدمت میں، اللہ کے نبی نے ان کے سامنے کیا سورہ یاسین پڑھ کر سنائی تھی۔ تو سورہ یاسین پڑھ اللہ کے نبی جب کیا تلاوت فرما رہے تھے تو عیسائی وفد ان کی آنکھوں سے کیا آنسو بہہ رہے تھے، اور یہ قرآن کریم کے خاص اثر کی وجہ سے کیا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تو اس کا بھی واقعہ اس میں بیان کیا ہے۔ اسی طریقے پر بعض مسلمانوں نے نادانی سے کیا ہے کچھ سوالات کیے تھے، اس پر بھی تنبیہ ہے اور اس کے اندر اس کے بارے میں حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ تو اس آیت کے اندر یہ ہدایت دی گئی ہے کہ بیجا سوالات کرنا، اس طرح کے سوالات کرنا جس کا نہ دین سے تعلق ہو نہ دنیا سے تعلق ہو، اس طرح کے سوالات کرنا کیا ہے ممنوع ہے۔ اسی طریقے پر ایک مسلمانوں کو ایک ہدایت دی گئی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ مسلمانوں کی دوستی کا دائرہ کیا ہونا چاہیے، مسلمانوں کی دوستی کا دائرہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کے دوستی کا دائرہ بیان کیا کہ مسلمانوں کی دوستی سب سے پہلے اللہ سے ہونی چاہیے، نمبر 2 پر اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے، اور نمبر 3 پر مسلمانوں سے ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی سے دوستی کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ایک آیت کے اندر تو یہ بھی بیان کیا کہ اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اور غیر دوستی مت اپناؤ، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو ان سے دوستی کرے گا تو ان کے جیسا ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی ڈانٹ ہے اس کے اندر۔ پھر اسی طریقے پر بیان کیا کہ کسی کی اقتداء کرنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک علم ہونا چاہیے اور اہتداء، یعنی جس کی ہم اقتداء کر رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں تو اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے اور اس علم پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ کسی کے پاس صرف علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، عمل ہے لیکن علم نہیں ہے،
تو ایسے لوگوں کی اقتدا کرنے سے آدمی کیا ہے گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے گمراہی سے بچنے کے لیے اقتدا کے لیے ضروری ہے کہ جس کی اقتدا کی جا رہی ہے وہ علم اور اقتدا دونوں چیزیں دیکھیں۔ آج کل چونکہ یوٹیوب کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر طرح کے لوگ دین کے نام سے اور دین کی نسبت سے بہت ساری باتیں نشر ہوتی ہیں، تو لوگ کیا ہے ہر طرح کی کیا باتیں پڑھتے ہیں اور اس کا اثر قبول کرتے ہیں، اور کیا وہ ان کے عقیدے کا جز بن جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر طرح کی باتیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ پھر آگے بیان کیا کہ ملت کی خوبی یعنی مذہب کی خوبی جو وہ حق پرست علماء ہیں، جو حق کو پسند کرتے ہیں اور حق بات بولتے ہیں۔ اسی طریقے پر بیان کیا آخر کے اندر یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ جو قرآن کریم کے یہ سورہ مائدہ کے جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، ان احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے اور اپنی زندگی صدق و خلوص کے ساتھ گزاری جائے، یعنی اپنے ایمان کے اندر سچائی ہو، اپنے اعمال کے اندر سچائی ہو، اپنی ہر چیز کے اندر سچائی ہو۔ اس لیے کہ اگر ایمان میں سچائی نہیں ہوگی تو یہ منافقت ہو جائے گی، اعمال میں سچائی نہیں ہوگی تو ریاکاری ہو جائے گی، اور معاشرت میں سچائی نہیں ہوگی، تجارت میں سچائی نہیں ہوگی تو یہ دھوکہ ہو جائے گا، خیانت ہو جائے گی۔ اس لیے ہر چیز کے اندر سچائی اختیار کرنی چاہیے، اور سچائی ہی پر اسی صدق پر کیا ہے نجات کا دار و مدار ہے۔ اسی لیے جو تاجر سچائی کے ساتھ کیا تجارت کرتا ہے اس کی فضیلت یہ بیان کی کہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے بتلایا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ جو لوگ سچائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کیا پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے اس وقت ان کی یہ سچائی ان کو کام آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کی سچائی کے بدلے میں اچھے اچھے باغات اور ایسے باغات دیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوگی۔ یہ خلاصہ مکمل ہوا، تو اس کا مختصر خلاصہ یہ ہوا کہ وعدوں کی پاسداری کرنا کیا ہے یہ ایمان کا ایک جز ہے۔ حلال و حرام کے اندر فرق سیکھنا ضروری ہے، اور جو مشتبہ اور جو مشکوک چیزیں ہیں ان سے بھی کیا ہے پرہیز کرنا چاہیے۔ انصاف چاہے کیا ہے اپنوں کے ساتھ ہی نہیں کرنا ہے بلکہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے پر اسلامی جو قوانین ہیں، اسلامی جو تعلیمات ہے، اس تعلیمات کا مقصد معاشرے کو کیا ہے ترقی دینا ہے، اور معاشرے کو کیا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈالنا ہے۔ اسی طریقے پر غیروں کی گمراہی سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، جس طرح یہود و نصارہ کی گمراہی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں جس طرح کہ آج ہو رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ نعمت چھین سکتی ہے۔ امت مسلمہ ایک ذمہ دار کیا ہے قوم ہے، امت ہے، تو ہمیں اس ذمہ داری کا کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کئی ہوئی ہدایات پر اور تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں قرآن کریم کا عاشق بنائیں، اس پر عمل کرنے والا بنائیں اور اس سے تعلق قائم کرنے والا بنائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فریاد سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ کے نبی میدان محشر کے اندر فریاد کریں گے کہ ان لوگوں نے کیا ہے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، اس کی تعلیمات پر کیا عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، اس میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس سے ہماری حفاظت فرمائیں اور ہمیں قرآن کریم سے وابستگی عطا فرمائیں، اور اس کے ساتھ کیا ہے اسی کو سمجھتے سمجھتے ہماری موت آئے، ایسے اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔